بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر ہم بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، موسم بہت سرد ہے تو پروگرام لمبا کرنا مقصود نہیں ہے، تو بزرگوں کا ابھی انشاءاللہ درس شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیگر علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا مفتی محمد یوسف تیبی صاحب تو رات کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے آج جمعہ پڑھایا ہے۔ یاسین بلوچ صاحب بھی اور دوسرا یاسین حیدر صاحب بھی پہنچنے والے ہیں۔ اب الحمدللہ مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب بخاری شریف کی آخری حدیث پر درس ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن مشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اس آیت سے میں نے اپنے اور اپنے سامعین کے نظریات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے اپنے عقائد یہ ہیں جو قرآن ہم سے پوچھ رہا تھا تو ہم نے کہا ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ جو تو نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان زبانی ہم نے اعلان کر دیا تو اتباع کسی اور کی، پیروی کسی اور کی اور فرقے بنا لیں گے، نہیں۔ واتبعنا الرسول، ہم نے تیرے اس رسول کی اتباع بھی دل و جان سے کی ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اب تو شاہدین میں ہمارا نام بھی درج فرما لے۔ یہ اختصار کے ساتھ جو ہمارا اصل نظریہ ہے وہ یہی ہے۔ بخاری پڑھنے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی یہی باتیں ہیں۔ لمبی داستان ہے، تاریخ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی کے دور، علم حاصل کرنے کی تگ و دو، کب پیدا ہوئے، کہاں کہاں، کس کس ملک میں گئے، یہ علماء بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب
آخری دور تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، تو انہوں نے اس دوران تدریس محمد بن اسحاق راہوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص تلمیذ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا لو جمعتم کتابا مختصرا فی الصحیح لسنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں کتابیں تو بہت لکھی جا چکی ہیں، طالب علم بھی بکثرت موجود ہیں، علماء اور شیوخ بھی موجود ہیں، لیکن ایک کام ابھی باقی ہے کہ خالص حدیث کی کتاب جو نبی علیہ السلام کی سنت پر حدیث پر لکھی جائے اور وہ مختصر بھی ہو، تو اس کی اب ضرورت ہے۔ پہلے بھی بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس میدان میں قدم رکھ دیا۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صنعت کتاب صحیحہ بست عشر سنۃ، پوری زندگی میں جو میں نے حدیثیں پڑھی، کتابیں پڑھی، شیوخ سے، مدرسین سے، علماء سے، اب میں نے اس کو اپنی اس کتاب میں لکھنا شروع کیا تو 16 سال میں نے اس پر لگا دیے۔ 16 سال صنفت الصحیحہ لست عشر سنۃ وخرجتہ، اور پھر میں نے اس کو تخریج کیا من 600,000 حدیث، 6 لاکھ احادیث کے ذخیرے سے میں نے اس کا انتخاب کیا۔ 6 لاکھ احادیث میرے پاس، میرے علم میں، میرے ذہن میں، کتابوں میں مندرج تھی، محفوظ تھی، ان میں سے میں نے 16 سال لگائے اور اس کتاب کو میں نے لکھا۔ اور پھر مکہ شریف میں، حرم پاک میں، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس کی تبییض کی، اس کی تبویب کی، اور اللہ سے التجائیں کر کر کے 2 نفل پڑھ کے میں نے یہ عمل اللہ کے فضل سے مکمل کیا۔ یہ تحفہ میں نے پھر اپنی امت کو دے دیا، اپنے مسلمان جو سب ہیں ان کے لیے میں نے یہ تحفہ پیش کیا۔ فرماتے ہیں حافظ ابن صلاح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اول من صنف الصحیحہ البخاری، کہ حافظ ابن صلاح جو بہت بڑے تاریخ دان بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، محدث بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ خدمت سب سے پہلی صحیح کتاب لکھنے کی حافظ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں لما الف البخاری کتاب صحیحہ عرضہ علی احمد بن حنبل وعلی بن مدینی ویحییٰ بن مدینی وغیرہ فاستحسنوہ۔ پھر میاں مٹھو بننے کی بجائے اس وقت کی علماء کی جو سپریم کونسل تھی، یہ نام جو میں نے پڑھے ہیں،
امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور اس طرح کے بہت بڑے شیوخ، تو پھر انہوں نے فاستحسنوا، انہوں نے عرصہ دراز کے دیکھنے کے بعد فیصلہ دیا کہ بہت خوب، جتنا بھی اس کو تحسین کی جائے وہ کم ہے، یعنی ترتیب، اس کی تبویب، اس کی سیٹنگ، یہ جو ہے یہ اعلیٰ قسم کی ہے۔ وَشَاهِدُوا لَهُ بِالصِّحَةِ، اور اس کی صحت کی بھی شہادت دی۔ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں کتاب کی، کہ اس کی ترتیب کیسی ہے، مضمون نگاری کیسی ہے، اور یہ اس کا بنیاد کس چیز پر ہے، صحیح ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا دونوں نقطہ نگاہ سے یہ آپ کی کتاب جو ہے بہت معتبر ہے اور بڑی اعلیٰ قسم کی ہے۔ اب یہ تو ہو گئی بات، محدثین جتنے بھی ہیں جن کو اٹھا کر دیکھو وہ یہی کہیں گے۔ اب اس پر اس گزشتہ دور کے قریب کے ایک بہت بڑے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، جو سب کے نزدیک معتبر محدث اور امام پیشوا سمجھے جاتے ہیں تمام ہمارے فرقے مسلمانوں کے۔ انہوں نے کہا کہ قال شاہ ولی اللہ المحدث دہلوی الصحیحان فقط اتفق المحدثون على صحیح ما فیہما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع، کہتے ہیں جو امام بخاری نے وعدہ کیا تھا اس کو وفا کیا، اس میں جتنی مرفوع احادیث ہیں متصل ہے، یہ علماء سمجھتے ہیں کہ اس میں اور بھی حدیثیں آ جاتی ہیں، لیکن مرفوع متصل جو حدیث ہے وہ قطعی الصحت ہے۔ انہوں نے کہا اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا بِتَوَاتُرِ إِلَى مُصَنِّفِيهِمَا، اور یہ کئی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ مصنف تک پہنچنے میں شک ہوتا ہے کہ یہ اس کی ہے یا فلاں کی ہے، تو کہتے ہیں یہ بخاری اور مسلم اپنے مصنفین تک متواتر جاتی ہے کہ یہ انہی کی کتابیں ہیں۔ آگے جو بات کہتا ہوں میں، انہوں نے لکھی ہے، وہ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ کہتے ہیں وَأَنَّهُ مَنْ يُحَوِّنُ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُتَّبِعٌ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ مومنین۔ وہ کہتے ہیں جو آدمی ان حدیثوں کے عنوان پر، مضمون پر، صحت پر ان کی توہین کرے، تکفیف کرے، انگلی اٹھائے، اس کو یا تو وہ مبتدع ہے یا وہ غیر سبیل المومنین کا متبع ہے۔ یعنی یہ فتویٰ تو انہوں نے لگایا ہے، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم کا اتنا اونچا مقام ہے کہ جو آدمی ان کی تکفیف کرے، اس کے ماننے میں الجھن میں پڑ جائے، اس کی حدیث پر عمل کرنے میں شش و پنج میں رہے، فرمایا یا تو وہ اہل سنت سے نہیں ہے، مبتدع ہے۔ مبتدع اس وقت یہ بولا جاتا تھا جو سلف صالحین اہل سنت لوگ ہیں، اس کے علاوہ جتنے فرق ہیں وہ مبتدع ہے اور غیر سبیل المومنین ہے۔ یہ شان ہے اس بخاری صحیح کتاب کا جو حجت اللہ البالغہ میں یہ موجود ہے۔ اب یہ کتاب جو بخاری ہے، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، منطق ہو، فلسفہ ہو، صرف ہو، نحو ہو، اس کا موضوع لہو ہوتا ہے۔
تو صحیح بخاری کا ہر حدیث کا موضوع ہوتا ہے. صحیح بخاری کا موضوع لہو جو ہے وہ التزام الصحت و استخراج المسائل الفقہیہ من النصوص. استخراج المسائل الفقہیہ من النصوص دو موضوع لہو کے عنوان ہیں. ایک ہے التزام الصحت، صحت کا التزام. یہ تو میں نے آپ کو ابھی مختصر بتا دیا جو شاہ ولی اللہ کی گفتگو پر ختم ہوا کہ یہ اتنی صحیح ہے جو قطعی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور دوسرا التزام الصحت کے بعد استخراج المسائل الفقہیہ، اس سے مسائل فقہیہ کا استخراج کرنا. یہ نہیں ہے کہ لفظ پڑھتے چلے جاؤ اور مطلب نہ نکالو. فرمایا مطلب نکالنا ہے. ہر حدیث اس میں امام بخاری نے آیت بھی پیش کیا ہے، اس میں حدیثیں بھی پیش کیا ہے. تو ان میں سے اب ہمارا امت کا کام کیا ہے؟ التزام الصحت کا کام ہو چکا. صحت کے بارے میں ہم نے کوئی تگ و دو نہیں کر دی، وہ صحیح ہے بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اب طالب علم شیوخ اساتذہ کا جو فرض ہے وہ استخراج المسائل الفقہیہ ہے. امام بخاری نے یہی کام انجام دیا اور ہم سے بھی اسی کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کتاب کے پڑھنے کے بعد تمہارے اندر استعداد ہونی چاہیے کہ تم بھی مسائل فقہیہ کا استخراج کر سکو. آگے بات آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کیف کان بدء الوحی شروع کیا ہے. اب میں علمی باتیں بھی ہیں اور اس میں تھوڑی تھوڑی چھاٹی کر کے آگے نکل جاؤں گا. تھوڑی تھوڑی باتیں تو بتانی پڑتی ہے نا. وقول اللہ تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. امام بخاری نے سب سے پہلے کتاب بدء الوحی شروع کیا ہے. وحی کا قصہ کیوں شروع کیا ہے؟ وحی کا اس لیے کہ بھی اسلام کا، دین کا، شریعت کا دار و مدار وحی پر ہے، رائے پر نہیں ہے. رائے کی آس پر دین کا دار و مدار نہیں ہے، وحی پر ہے. اس لیے امام بخاری نے کہا کہ اب بات نتارنی چاہیے، نترنی چاہیے، بات واضح ہونی چاہیے کہ شریعت کا دار و مدار وحی پر ہے. آگے وحی کون کون سی وحی ہوتی ہے؟ وحی شرعی ہے یا لغوی ہے؟ تو امام بخاری نے استدلال کیا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. ہم نے آپ کی طرف جو وحی کیا ہے وہ شرعی کیا ہے. جیسے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر ہم نے وحی کی تھی، وہ بھی وحی شرعی تھی، لغوی وحی نہیں ہے. شرعی وحی کی طرف استدلال کیا ہے امام بخاری نے اس آیت کو پیش کر علماء طلباء کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے. آگے فرمایا کہ وحی تو دو قسم کی ہوتی ہے، جلی اور خفی. تو اس آیت میں امام بخاری نے مزید اشارہ کیا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ نبی جو اس آیت میں ہیں وہ کتنے ہیں؟ سب کو بیان کر دیا. فرمایا سب کے ان میں سے دو تین ایسے نبی تھے جو صاحب کتاب تھے، باقی جو تھے وہ صاحب کتاب نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے ان دونوں قسم کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں. سمجھتے ہو بات؟ کہ جو کتاب انبیاء سابقین انبیاء تھے وہ سب صاحب کتاب نہیں تھے. کچھ صاحب کتاب تھے تورات، انجیل، زبور یہ، اور کچھ اکثریت جو تھی ان کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوئی تھی.
تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی کمال یہ ہے کہ تمام نبیوں کی جو وحی تھی وہ آپ پر ہم نے منحصر کر دیا، وہ جب وحی جلی ہو جب وحی خفی ہو۔ تو امام بخاری نے بتایا کہ یہ کتاب میں پیش جو کر رہا ہوں یہ دونوں وحیوں کا مجموعہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اس میں قرآن بھی آئے گا، اس میں حدیث بھی آئے گی، اور یہ وحی چلی ہو یا خفی ہو ان کا حکم ایک ہی ہے۔ کیوں کہ جن انبیاء علیہ السلام کے نافرمانوں پر عذاب آئے، کوئی صاحب کتاب تھا، کوئی بغیر وحی کے کتاب تھا، لیکن حکم دونوں کا ایک تھا، جس نے بھی انحراف کیا کسی وحی سے وہ مارا گیا۔ تو یہ کہنا کہ وحی خفی کا درجہ کم ہے اور وحی جلی کا زیادہ ہے، یہ بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کر دی۔ ایک آیت میں پیش کر دیتا ہوں، اور وہ علماء کے لیے خصوصاً نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ یہاں جو آیت ہے اس میں 3 دفعہ آئے گا او۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اللہ کسی نبی جس کو نبی بنانا چاہے، بشر ہوتا ہے وہ، لیکن جب اس کو نبی بناتا ہے تو اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو ہم کلام کیسے ہوتا ہے؟ واحیاً، ایک صورت واحیاً، او من وراء حجاب، او کا معنی کیا ہے؟ یا او جو ہوتا ہے للتنویع، نو کے لیے ہوتا ہے، واحیاً او من وراء حجاب، او یرسل رسولا، یا فرشتہ بھیجتا ہے، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، پھر اس کے ذریعے سے اللہ جو چاہتا وہی کرتا ہے۔ اب وہی 3 قسم کی ہو گئی، ایک وحیاً جس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ رؤیا صالحہ ہے، اور دوسرا من وراء حجاب، اللہ تعالیٰ پس پردہ کلام کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی کوہ طور پر معراج کے موقع پر آپ سے کی، تو یہ من وراء حجاب ہے۔ اور یرسل رسولا، اور فرشتے کو بھی بھیج کر وحی کرتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی وحی ہو گئی نا، یہ تو ٹھیک ہے نا اٹل۔ جو منکرین حدیث ہے ان کو کہو کہ یہ قرآن ہے، وہ کہتے ہیں ہاں قرآن ہے۔ پھر وحی کتنی قسم کی ہے؟ 3 قسم کی۔ اب قرآن کون سی وحی ہے؟ تینوں قسم ہیں یا ان میں سے ایک ہے؟ قرآن کی وحی صرف ملک کے ساتھ مختص ہے، فرشتے کے ساتھ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ قرآن جو ہے یہ جبرائیل امین کے ساتھ مختص ہے۔ تو باقی جو 2 وحی ہیں وہ کدھر گئی؟ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، وہ حدیث ہی ہے۔ اور پھر جبرائیل جو ہے، قرآن نقطہ یاد رکھنا، قرآن ملک کے ساتھ فرشتے کے ساتھ مختص ہے، لیکن فرشتہ قرآن کے ساتھ مختص نہیں ہے، وہ وہی جلی بھی لاتا ہے وہی خفی بھی لاتا ہے۔ تو لہذا یہ کتنی قسم کی وحی ہو گئی؟ خفی 2.5 قسم کی، ایک واحیاً، ایک من وراء حجاب، اور ایک جبرائیل والا ایک حصہ۔ تو 2.5 قسم کی وحی حدیث ہے، اور ایک قسم کی وہ ہے قرآن مجید۔ تو جو منکرین حدیث ہے وہ کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں، تو قرآن یہ بھی تو قرآن ہی کہہ رہا ہے نا کہ یہ وحی ہے، یہ وحی ہے، یہ وحی ہے، اور قرآن تو صرف ایک وحی ہے، جبرائیل والی تو باقی وحی کدھر گئی؟ تو اس واسطے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ پہلی آیت کوٹ کی، میں نے آپ کے ساتھ یہ ملا دی۔ تو میرے محترم حضرات، سب سے پہلے تو یہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ کتاب بخاری وحی ہے، شریعت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وحی کے ساتھ ہے، رے قیاس کے ساتھ نہیں ہے۔
اور وہی جلی ہو یا خفی ہو، حکم دونوں کا ایک ہے۔ یہ بات تو ختم ہوگی۔ آگے ایک بہت بڑا عنوان ہے کتاب الایمان، اس میں سے میں چھاٹی کر لیتا ہوں، مسئلہ تو لمبا ہے۔ ایمان جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ پہلے محدثین، امام بخاری، سلف صالحین، ان کے نزدیک ایمان جو ہے نا، اعتقاد بالقلب، نطق باللسان اور عمل بالارکان، تین چیزوں کا نام مل کے ایمان بنتا ہے۔ اعتقاد بالقلب دل میں، نطق باللسان زبان سے بھی، پھر اقرار باللسان کے بعد کیا ہے؟ عمل بالارکان، عمل بھی کرنا ہے۔ اب یہ تینوں سے مل کر مرکب ہو جاتا ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ مرکب ہے۔ کن چیزوں سے؟ تین چیزوں سے۔ معتزلہ جہمیہ کے نزدیک بھی ایمان ان تین چیزوں کا ہے۔ تو فرق کیا ہے پھر؟ اب آپ کو میں ایک بات ذہن نشین کرا رہا ہوں، یہ عام طور پر سامنے نہیں آتی۔ محدثین کے نزدیک عمل جو ہے وہ ہے تکمیل ایمان کے لیے، اکمال ایمان کے لیے، اکمال ایمان۔ جتنے عمل ہوتے جائیں گے ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر کبھی کوتاہی ہوگی عمل میں تو کم ہوتا جائے گا۔ اس بات سے امام بخاری نے فرمایا الایمان یزید و ینقص۔ یہ سمجھے ہو بات؟ یہ نقطہ ہوتا ہے، کتاب کے لفظوں سے تو نکلتا ہے، لیکن واضح طور پر یہ بات میں نے بتائی کہ اعمال جو ہیں ایمان میں کس چیز کے لیے ہے؟ اکمال کے لیے۔ اور معتزلہ جہمیہ کے نزدیک صحت ایمان کے لیے شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمان جس طرح اعتقاد صحیح صحت کے لیے ہے، تصدیق، اقرار، تصدیق، عمل بھی صحت ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی ایمان عمل رہ گیا تو وہ خارج اسلام ہو گیا، وہ ایمان اس کا ختم ہو گیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ارتکاب کبیرہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، اور بے عمل جو ہے نا وہ ایمان دار نہیں رہتا۔ تو سمجھ آ گئی ہو؟ بات تو ایک تھی، وہ بھی تین چیزوں کی قائل تھے، محدثین بھی تین چیزوں کو قائل ہے۔ وہ صحت ایمان کے لیے عمل کو شرط قرار دیتے ہیں، اور محدثین جو ہے وہ اکمال کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری نے یہ بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ اب اس کے مد مقابل ہے ہمارے اصحاب الرائے، عام لوگ تو ان کو فقہا کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث نے رحمت اللہ علیہ نے ان فقہا جن کو دنیا کہتی ہے فقہا، انہوں نے ان کا نام رکھا ہے حجت اللہ البال میں اصحاب الرائے۔ یہ اصحاب الرائے ہے، اصحاب القیاس ہے، اصحاب فقہا نہیں ہے۔ فقہا محدثین میں شامل ہے۔ محدثین کا نام کیا ہے؟ جس طرح امام بخاری فقیہ ہے کہ نہیں، تو ہم ان کے پیروکار بھی فقیہ ہیں۔ فقہ البخاری فی تراجمہ۔ تو محدثین اصل میں اہل حدیثوں کا نام محدثین فقہا ہے، اور ان کا نام اصحاب الرائے ہے۔ اب اصحاب الرائے کا ایمان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان، دو چیزوں کا نام، اعتقاد اور اقرار باللسان۔ عمل داخل ہی نہیں ہے، گالی مک گئی۔ اور کلمہ تو ایک دفعہ پڑھا ہے نا، کتنی دفعہ؟ اعتقاد بھی اس میں رکھ دیا تھا، پوری زندگی جو ہے عمل سے گزرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں عمل ایمان میں داخل ہی نہیں ہے۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ پڑھ کر دیکھ لیں، شرح عقیدہ طحاویہ۔ وہ کہتے ہیں عمل ایمان میں داخل ہی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ، یہ ایمانیات نہیں ہے۔ سمجھو بات؟ تمہارے ذہن میں ہے؟
ان کے اندر ایمان جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے باقی ہیں، بلکہ یہاں تک تو جو ماتریدی ہیں اور اشعری ہے وہ تو ایک چیز کا نام اعتقاد کا نام ایمان رکھتے ہیں، گل مک گئی۔ حالانکہ اکثر جو حنفی ہے وہ ماتریدی اور اشعری ہے، امام حنیفہ ادھر بھی چلتے ہیں ادھر بھی ہے، چلو دو چیزیں تو مانتے ہیں نا، عمل کسی کے پاس نہیں ہے ایمان میں۔ تو بات کو میں مختصر کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں، یہ نوٹ کرنا پوچھنا ان علماء سے۔ پھر ہم نمازیں، حج، زکوٰۃ، یہ تراویح، یہ وہ تہجد، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ایمان جب ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ایمان یزید و وجن کو تھو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ عمل آنے سے تشکیک پیدا ہوتی ہے، یہ مرکب ہو گیا۔ تو امام بخاری نے کہا جی بات ہے تمہاری، اور تصدیق میں بھی تشکیک آتی ہے۔ تصدیق میں کیسے؟ تشکیک کا معنی کہ کم و بیشی آئی، شک پیدا ہو گیا۔ تو امام بخاری نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ یا اللہ کہ کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح۔ انہوں نے کہا تو ایمان نہیں لایا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا وہ تو آپ سے سنا ہے نا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، قلب دل سے، یہ تصدیق ہی ہوتی ہے نا۔ تو فرمایا تصدیق میں اضافہ ہو گیا کہ نہیں؟ دیکھنے اور سننے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ شنیدہ کا ہے وہ بدمان دیدہ، کسی قصے کو سنو دیکھو تو فرق ہوتا ہے، تو تصدیق میں فرق ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایک چیز سے بھاگے تم لیکن وہ بھی تمہارے کام نہ آئی۔ تو بہرحال یہ بات تو میں یہاں ختم کرتا ہوں، اور بھی مسالک ہیں وہ ان کو چھوڑ کر آگے ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں۔ وہ آیات قرآنی جو امام بخاری نے پیش کیا کہ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، کم و بیش ہوتا ہے، وہ بہرحال بہت ساری ہے، بخاری کے اس کتاب الایمان میں موجود ہے۔ آگے میں جبریل دا ایمان، نبیان دا ایمان سب۔ اچھا جی، استواء علی العرش۔ اب میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، عقائد میں سے استواء علی العرش، یہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ پہلے اللہ تھا، ہمیشہ ہے، عرش تو بعد میں بنایا ہے، تو اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ اس کا قصہ کیوں چھیڑ دیا ہے قرآن میں؟ ایک اس میں نکتہ ہے جو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تو استواء کا معنی یاد رکھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، قال البخاری قال المجاہد استوى علی العرش، قال الطبری الرحمن علی الاستوى اے علی وارتفع۔ استوى کا معنی علی، عین لام الف، لا یالو، بلند ہوا، ارتفع بلند ہوا، جلسہ کے معنی میں نہیں ہے۔ جو آپ کو مغالطہ دیں گے وہ کہیں گے اللہ عرش پر جلسہ، محتاج ہو گیا کرسی کا، تو جو محتاج ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور کرسی محدود ہے تو اللہ محدود ہو گیا۔ یہ چالیں چلتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ استواء کا معنی اعلیٰ، جو مفسرین نے کیا ہے، صحابہ اور محدثین نے، اور ارتفاع کا معنی کیا ہے۔ آگے چلتے چلے جاؤ کہ قال
مجاہد یہ میں نے بتا دیا، قال الطبری یہ بھی میں نے بتا دیا، قال الامام ابو زرع و ابو حاتم ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار فکان منها مذہبهم ان اللہ تعالی علی عرش بائن من خلقی، یہ مطلب بتانا ہے کہ اللہ کا اب عرش پر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ اللہ بائن من خلقہ، اللہ مخلوق سے جدا ہے، وہ عرش کے اوپر ہے اور باقی کائنات جو عرش کے نیچے ہے۔ یہ ہے نقطہ جو میں نے بتانا ہے، شاید آپ نے پہلے بھی کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب ہے بائن عن خلقہ، کہ اللہ مخلوق سے جدا ہے۔ حلول میں اتحاد کا جو عقیدہ ہے اس کو باطل کیا گیا۔ اگر اس کی مزید تشریح سنو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، امام بلخی فرماتے ہیں سألت ابا حنیفہ تھا عمن یقول لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض فقال قد کفر۔ امام بلخی فرماتے ہیں کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، یہ بتانا میں آپ کو کہ امام ابو حنیفہ عقیدے میں صحیح ہے، حنفی عقائد میں ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، وہ ماتریدی ہیں، اشعری ہے، یہ یاد رکھو۔ حنفی دو قسم کے ہیں، یعنی حنفی نماز روزے میں یہ چیزیں جو ہیں امام حنیفہ کے مقلد ہیں، عقیدے میں نہیں ہیں، عقیدہ کہتے ہیں اس کا پختہ ہے، وہ ماتریدی اور اشعری کے عقیدے پر ہے، یہ یاد رکھنا۔ کبھی بات ہو تو کہو ان سے کہ امام حنیفہ کا عقیدہ یہ ہے عرش کے بارے میں کہ بائن عن خلقہ۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا بتاؤ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، مجھے نہیں معلوم، زمین پر ہے، مجھے نہیں معلوم، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، بس یہی ہے میری رائے، وہ کہتا ہے۔ امام بخاری نے کہا قد کافارا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان تو عرش کے اوپر ہے، والعرش فوق السماوات والارض، اور عرش جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر ہے، اور اس کو ابھی تک یہ قرآن نہیں سمجھ آیا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے، ابھی تک تذبذب میں شکار ہے، قد کفر، وہ کافر ہے۔ پھر انہوں نے ایک آیت اور پیش کر دی جو حلولیہ پیش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا معکم، تم جہاں بھی ہوتے ہو میں ہوتا ہوں۔ تو امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذا کتب الشخص الی اخیہ انا معک، کہ ایک آدمی نے خط لکھا کہ میں پریشان ہوں، تو وہ بیٹھا ہے کسی ملک میں اور وہ بیٹھا ہے مکے میں، تو وہ کتنے دور ہیں؟ وہ کہتا ہے یار فکر نہ کر، انا معک، کیا مطلب؟ میں تیرے دل و جان نال تیرے نال ہاں، تیرے نال ہاں، تیری مدد کر سا۔ تو امام وہ لکھتے ہیں وہ آگے کہ امام ابو حنیفہ کا مقصد یہ ہے انا معک، ایک تو یہ کہ میری مدد تیرے ساتھ ہے، اور دوسرا اس عبارت سے یہ نکلتا ہے کہ جس طرح میں دور ہوں تو دور ہے، ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہو گئے، اللہ بھی اسی طرح بائن من خلقہ، سمجھتے ہو بات؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اور عرب میں ایک مشہور ہے کہاوت کہ ایک آدمی سیارہ میں گاڑی پہ جا رہا ہے تو اوپر دیکھتا ہے تو کہتے ہیں القمر معنا الشمس معنا، وہ گاڑی میں جا رہا ہے اور کہتے دیکھو چاند بھی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، بچوں کہتے دیکھو چاند بھی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، تو کیا چاند وہ اندر آ گیا؟ وہ تو اوپر ہے، یعنی نال جانا پیا۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج آپ یہ ذہن بنا لیں کہ عرش پر اللہ بیٹھا نہیں ہے، عرش کے اوپر ہے۔ یہ فلسفہ اس لیے عرش والا آ گیا ہے
کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، باقی کائنات عرش کے نیچے ہے، اور اللہ مباین ہے، حلول نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔ اکثر حنفی جتنے بھی ہیں کوئی حلولیہ ہے، کوئی اتحاد وحدت الوجود والے ہیں، تو قرآن نے ان کی نفی کیا۔ امام بخاری نے جو فتویٰ لگایا ہے وہ میں نہیں لگایا، وہ انہوں نے لگایا ہے۔ اچھا جی، آگے یہ دو باتیں ہو گئی۔ آگے آخری حدیث کتاب التوحید آ گئی۔ توحید کتاب التوحید میں چھوٹی باتیں بتا دیتا ہوں، کیونکہ علماء اور بھی آئے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے ہیں۔ قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ توحید تین قسم کی ہے۔ ایک توحید الہیہ، الوہیت، عبادت کی۔ ایک ہے توحید ربوبیت، رب ماننے کی، خالق مالک ماننے کی۔ ایک ہے توحید اسماء و صفات کی، کہ اللہ کے اسماء اور صفات میں اس کو وحدہ لا شریک سمجھیں۔ توحید الوہیت آپ سنتے رہتے ہیں، توحید ربوبیت بھی آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات جو ہے وہ تھوڑا سا میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ نئی ذرا عام فہم نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی یہ باتیں ہیں، چلتی بھی رہتی ہیں، تو بہرحال میں وہ اس کو بیان کرتا ہوں۔ ایک آیت میں پیش کرتا ہوں، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لیسا کمثلہ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، آتے رہے گی علماء، بٹھاؤ ان کو۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اب یہ دو چیزیں، دو جملے ہیں، ادھر دیکھو بھئی کتنے جملے ہیں؟ ایک ہے لیسا کمثلہ شیء، ایک ہے وہو السمیع البصیر۔ پہلے میں نے آیت پڑھی کہ اللہ کے اسماء اور صفات، یعنی صرف اللہ ہی نہیں ہے جس کو پکارو، رحمان بھی اس کا نام ہے، اور یہ صرف دو ہی نہیں ہے، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ، اور بھی کئی نام ہیں۔ اور وہ اسماء اور صفات پر میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں چھوڑ دینی ہے، توحید الوہیہ الہیہ اور توحید ربوبیہ۔ اسماء و صفات کی جو وحدت ہے وہ تھوڑا سا ایک نیا قسم کا عنوان ہے۔ اب اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے۔ لیسا کمثلہ شیء یہ جو ہے کس چیز کے لیے ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کے اسماء میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی نہ ذات میں، اللہ جو ہے نا واجب الوجود ہے۔ اللہ کیا ہے؟ واجب الوجود۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے جو ازلی ہو، ابدی ہو، قدیم ہو، لم یزل لا یزال ہو، وہ کہتے ہیں اس کو واجب الوجود۔ اس کے علاوہ جتنے وجود ہیں وہ ممکن الوجود ہیں۔ کیا ہے؟ ممکن الوجود، یعنی جو اپنے پیدا ہونے میں بھی محتاج ہوں موجد کے۔ موجد آئے گا وجود میں، بخشنے والا خالق مالک آئے گا تو ممکن کا وجود معرض وجود میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں وہ بھی اسی سے لم یزل لا یزال ہے۔ صرف اللہ کی ذات نہیں ہے لفظ اللہ، ذات الہ، بلکہ اس کی صفات بھی ایسے ہی ہیں۔ اپنے صفات میں وہ مختص ہے، لہذا کوئی بھی اللہ کی صفات میں شامل نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کی صفات میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ معنی لیسا کمثلہ شیء، یہ رد ہے علی الممثلہ والمشبہہ، جو اللہ کے ساتھ مماثلت پیش کرتے ہیں، مشابہت پیش کرتے ہیں۔ کن کو؟ مخلوق کو۔ یہ ادھر سے اوپر جائے گا، کدھر سے؟ کہ اللہ عالم الغیب ہے، تو دوسرا کوئی دنیا میں کہے کہ فلاں بھی عالم الغیب ہے، تو اللہ کی کسی صفت میں مخلوق کو شامل کرنا یہ تشبیہ ہے، یہ تمثیل ہے۔ تو امام بخاری نے سب سے اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نفی کی ہے
کہ اللہ جو ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسماء میں لا شریک ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ اور آگے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہا کہ یا اللہ تیری تو سمیع بصیر ہے، تو انسان بھی سمیع بصیر ہے۔ تو فرمایا تو سمیع بصیر کیسا ہے؟ بتی گل کر دے تو دیکھ سکتا ہے؟ تو سمیع بصیر ہے، دور کی آواز سن سکتا ہے؟ نہیں۔ اور میں تو اندھیری رات ہو، کالے پہاڑ ہو، چونٹی جا رہی ہو، میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، اس کی بھی آٹ سنتا ہوں، اس کی فریاد سنتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے نیچے دب گئی چونٹی، کسی نے ساری کو آگ لگا دی، اللہ نے تو ان کی درخواستیں سنی ہے، تو ایسا کرتا ہے؟ بے وقوف آدمی۔ اللہ کے ساتھ سمیع بصیر میں کوئی شامل نہیں ہے، تو عارضی ہے، تیرا دیکھنا بھی محدود ہے، تیرا سننا بھی محدود ہے، تو اس واسطے تشابہ اس میں نہیں آتا۔ اور تشابہ تو اس میں بھی نہیں آتا چونٹی اور ہاتھی میں۔ چونٹی میں، ہاتھی میں کہہ سکتے ہو کہ چونٹی ہاتھی کی طرح ہے، کہہ سکتے ہو؟ اور مخلوق کے ساتھ بعض دفعہ جسامت کی وجہ سے تشبیہ، اللہ تو خالق کے کائنات ہے، تو فرمایا لیسا کمثلہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح دوسری مخلوق ہے اللہ بھی اسی طرح ہے۔ فرمایا اللہ اس طرح نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ممتاز ہے اور اپنی صفات میں بھی۔ یہ رد ہے علی النفاة والمعطلہ، جو کہتے ہیں اللہ کی صفات نہیں ہے، اللہ نے فرمایا نہیں سمیع بصیر ہوں۔ یہ آیت ایک جملے آیت میں دو چیزیں ہوں گی، دونوں کی رد ہو گئی، مشبہہ ممثلہ کی بھی، لیسا کمثلہ شیء میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ میں نفات، اور جو اللہ کی صفات کی نفی کرنے والے ہیں، اور معطلہ فرقہ ہے، یہ فرقے ہیں دنیا میں۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے، تو میں نے آپ کو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ اس باب میں کتاب التوحید میں آپ کیا سمجھے؟ یہ سمجھے کہ اللہ جس طرح وحدت رکھتا ہے کس میں؟ الوہیت میں، وحدت رکھتا ہے خالقیت میں، اسی طرح اپنے اسماء اور صفات میں بھی رکھتا ہے۔ اس کے اسماء بھی ہیں، صفات بھی ہیں، لیکن جس طرح وہ بے مثال ہے ذات میں، اسی طرح اسماء اور صفات میں بھی بے مثال ہے۔ آگے آ جاؤ جی قرآن مجید، کیونکہ ہم آخر میں پہنچ رہے ہیں۔ کس میں؟ قرآن مجید میں۔ اب یہ جو ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور اعمال بنی آدم یوزن، قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدا بلا کیفیت، کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، لہذا یہ ترازو میں نہیں تلے گی، قرآن ترازو میں نہیں تلے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال تلیں گے۔ تو اب ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کی قرات جو ہے نا عالم کی، قاری کی، یہ قرات اس کا عمل ہے، قرات اس کا عمل ہے، اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ یہی تلے گا، قرآن نہیں تلے گا، بلکہ قرات کا ثواب جو ہے نا عمل وہ تلے گا۔ تو قرآن غیر مخلوق، اور قرآن کس کا نام ہے؟ مطلوب اور مقروب چیز، جو پڑھتا ہے نا آدمی، جس کو پڑھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقروب۔ کیا کہتے ہیں؟ پڑھی ہوئی چیز، مطلوب تلاوت کی ہوئی۔ اور ایک قاری تلاوت کرتا ہے، زین القرآن باصواتکم، یہ جو اس کا صوت ہے یہ اس کی قرات ہے، اور یہ قرات جو ہے اس نے قرات جیسی بھی، یہ اس کا عمل ہے، اور یہ قیامت کے دن تلے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، یہ میں نے مختصر کر دیا
قصہ تو یہاں بہت لمبا ہے قرآن کے بارے میں. تو بہرحال وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ یوزن جو قیامت کے دن تلیں گے ان میں سے تلاوت قرآن بھی تلے گی. نہ کہ قرآن کس کا نام ہے؟ مقرو اور مطلوب کا. اور قرات نام ہے عمل کاری. یہ قرات تلے گی نہ کہ قرآن تلے گا. زین القرآن. اب آخر میں آ گئے ہم ماشاءاللہ. میں نبیڑتے رہا نا بہت سارے چیزیں چھوڑی بھی جانا مختصر بھی کی تھی جانا. آگے آ گیا جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب سبحان اللہ و بحمدہ ایک تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں عموماً ہے بھی. اللہ کی صفات دو قسم کی ہے. ایک وجودی ایک عدمیہ. اللہ کے صفات موجود بھی ہیں اور ایسی صفات بھی ہیں جن کی نفی کرنی ہے. علم اللہ کی صفت ہے, قدرت اللہ کی صفت ہے. یہ صفتیں جو ہے نا اس کو کہتے ہیں صفات وجودیہ. ان کا ماننا فرض ہے. اور ایک صفات عدمیہ, عدم نہ ہونا. وہ عدم کیا ہے؟ لا مثل لہ لا شریک لہ لا نظیر لہ. یہ صفات یہ نہ ماننا ضروری ہے. ان صفات کا انکار کرنا ضروری ہے. اور جو وجودی ہیں ان کا اقرار کرنا ضروری ہے. جو صفات پائی جاتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صفات جو پائی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں صفات اکرام و صفات جمال. اور جو عدمی ہیں وہ صفات جلال ہیں. قرآن میں نے ذوالجلال والاکرام. آپ تو وظیفہ پڑھتے ہیں نا, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذوالجلال والاکرام میں اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے کہ اللہ کی دو صفات ہیں, عدمیہ بھی وجودیہ بھی. تو اکرام جو صفات ہیں وہ وجودیہ ہیں, اس لیے اس پر ایمان لاؤ. اور ذوالجلال جلالیہ جو صفات اللہ کی عدمیہ ہیں ان کا انکار کیا جائے. یہ غور کیا ہے کبھی آپ نے؟ یہ ہے صفات اکرام اور صفات جلال. یاد رکھ لو کتنی قسم کی ہیں. صفات جمال وہ اکرام وہ اثبات موجود ہے, اور جو جلال ہیں وہ صفات عدمیہ ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں. ذوالجلال والاکرام کا یہی مطلب ہے. اب آئیے کہ اللہ تبارک و تعالی. اچھا جی یہ میں بتا دیا آپ کو. اب امام بخاری نے استدلال کیا ہے, کتاب التوحید میں لائے ہیں اس حدیث کو. اس حدیث کو سبحان اللہ و بحمدہ. اب یہ حدیث بھی ہے اور وہ پہلے کیا ہے کالمتان ہے. کالمت ثقیلتان آ گیا نا, میں مختصر کر رہا ہوں. اس کالمتان ثقیلتان جو ہے وہ تو ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ یوزن. یہ باب کے ساتھ حدیث کا تعلق ہے. اور یہ دوسرا حصہ جو ہے کہہ رہا سبحان اللہ و بحمدہ, یہ کتاب التوحید کے ساتھ اس کا حصہ ہے. ہمارے ماشاءاللہ آتے ہیں نا علماء, وہ تھوڑا سا نکھیڑا نہیں کرتے, علیحدگی بیان کر لیجیے. یہ دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق ہے باب کے ساتھ, اور ثقیلتان والی حدیث کا تعلق باب کے ساتھ ہے, کیونکہ ثقیلتان علی المیزان ونادوا الموازین القسط. یہ امام بخاری نے اس حدیث سے باب سے تعلق جوڑا ہے. اور یہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ اس کا کتاب التوحید کے ساتھ ہے. کتاب التوحید میں کیسے؟ اب دیکھو سبحان اللہ جو ہے
یہ کون سی صفات ہیں؟ عدمیہ. انزہ من جمیع النقائص. سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ انزہ من جمیع النقائص، یعنی جو صفات جلال ہیں اس کی میں نفی کرتا ہوں. لا شریک لہ لا مثل لہ. تو مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے انزہ من جمیع النقائص، اللہ کے ہر قسم کے نقائص سے میں اس کو پاک سمجھتا ہوں. اور آگے کیا ہے؟ باب حمدہی احمدہ بجمیع صفات الکمال، میں اس کے جمیع صفات کمال کی تعریف کرتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ وجودیہ صفات. تو صفات کے ساتھ ہو گئی نا. کتاب التوحید میں صفات تھا، کتاب التوحید میں تھا نا ایک حصہ صفات کا، اسماء اور صفات کا. تو یہ امام بخاری نے اس حصے کو اس کے ساتھ جوڑا ہے. تو آپ کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہاں بھائی، سبحان اللہ کا تعلق ہے نقائص کی نفی کرنی. انزہ من جمیع نقائص. اور و بحمدہ احمدہ بجمیع صفات الکمال، میں اس کے تمام صفات کمال کی تعریف کرتا ہوں. تو صفات کمال کیا ہو گئی؟ سبحان اللہ وہ جو ہے نا ذوالجلال والاکرام، اور اسماء و صفات کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا. آگے رہ گیا لفظ عظیم. سبحان اللہ و بحمدہ ہو گیا نا. آگے کیا رہ گیا؟ عظیم. عظیم جو ہے یہ مجمع النقیضین ہے. عظیم میں دو معنی ہیں، دونوں آپس میں نقیض ہیں. سلب ما لا یلیق بھی، اور اس بات ما یلیق بھی. عظیم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے چیز لائق نہیں ہے اس کی نفی کرنا، سلب کرنا. اسی عظیم کا معنی ہے کہ جو اللہ کو چیزیں لائق ہیں اس کو تمام کو شامل ہے. تو امام بخاری نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ میں بھی میرا موقف ثابت ہو گیا. اگر وہاں نہیں چلتے تو عظیم کے لفظ سے ہی دیکھ لو. عظیم کا لفظ دونوں جانب کام کر رہا ہے. سلب بھی کر رہا ہے، مالا یلیق بھی، جو صفات اللہ کو لائق نہیں ہے ان کی نفی کرنا. یہ کس کا کام ہے؟ عظیم. اور عظیم کا کام کیا ہے؟ اس بات ما یلیق بھی، جو صفات اللہ کو لائق ہے اس کو حاصل کرنا. تو امام بخاری نے کہا عظیم کے لفظ میں بھی میرا موقف ثابت ہو گیا. آگے کہا ایک اور بات کہی کہ اس نے کہا کہ لفظ اللہ بھی تو موجود ہے نا. تو اگر اس سے سبق تمہیں نہیں ملا تو لفظ اللہ سے دیکھ لو. اللہ جو ذات ہے وہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ علم لذات المقدس المستجمع لجمیع صفات الکمال. تو کہتے ہیں لفظ اللہ ہی میرے موقف کو ثابت کر رہا ہے کہ لفظ اللہ صرف لفظ اللہ نہیں ہے. اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو المقدس ہے اور کیا ہے؟ المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمال کا شامل کرنے والا ہو، ہاں مجمع ہو. تو توحید اس میں بھی ثابت ہو گئی. اور کسی اللہ والے نے یہ بھی کہا اور اللہ کے بندو سارا قرآن تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، اور جو عقل والے ہوتے ہیں ان کو تو بسم اللہ کی بسم اللہ بے بھی کام دے جاتی ہے. کیونکہ بے جو ہے نا یہ جار ہے، آگے مجرور ہے، جار مجرور مل کے کس کے ملک؟ بسم اللہ بے استعینو، کہ میں مدد مانگتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. وہ بے ہی کام دے جاتی ہے، بے استعانت کے توحید تو اس میں ثابت ہو جاتی ہے. تو اور دیکھو نا پڑھنے والے کے لیے جو میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ شریعت قرآن حدیث کا نام ہے، لیکن قرآن حدیث کسی کو زبردستی نہیں کرتا. انما الاعمال بالنیات. کس پر؟ جب تک انسان کی نیت اللہ کی رضا نہ ہو. کئی لوگ دیکھتے ہیں زندگیاں بھر بخاری پڑھاتے رہتے ہیں،
تفسیریں پڑھاتے رہتے ہیں لیکن پرنالا اتھے ہی رہتا ہے. جو عقیدہ گھر سے لائے تھے وہی مرتے وقت لے جاتے ہیں. لیکن ایک جماعت آئی, انہوں نے زمین و آسمان میں چکر لگائے کہ آج حالات کیا ہیں جی. آسمان پر جاتے ہیں تو راستے بند ہیں, جہاں جاتے ہیں مار پڑتی ہے. فرشتے وہ شیاطین اور جنات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی تو کہنے لگے سمعنا قرآن عجبا. ہیں کیا کہا آگے؟ یادی الرشد فآمنا بہ. آتے ہی مسلمان ہو گئے. اور یہ تو انسان کی قسمت ہے. ہندو بھی پڑھتے ہیں کتابیں, سکھ بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان کا مناظرہ کرنا مقصود ہوتا ہے. کئی یہ پڑھتے ہیں بخاری کہ بخاری کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے, تو ان کو ایمان حاصل ہو سکتا ہے. یہ آپ درویش ہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت سنہری کرے اور عامل بالکتاب و سنت کرے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قصہ ختم. اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان, میری مراد ڈاکٹر مفتی یوسف طیبی صاحب جو لاہور سے تشریف لائے ہیں. بھائیوں کی خواہش ہے کہ یہ ہمیں اپنے دست مبارک سے اپنے بیان سے پہلے یہ شیلڈ ہمیں دیں. تو یہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا مولانا مفتی محمد یوسف طیبی صاحب جو ہمارے معزز مہمان لاہور سے آئے ہیں, تو ربا کو یہ دیں. حبیب تو کس کا پہلے قاری ذیشان صاحب. یہ قاری ذیشان صاحب جو جلال پور سے آئے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. یہ شیخ صاحب سے یہ وصول کریں گے. حافظ محمد عبداللہ صادق ہے کون سے, حافظ محمد عبداللہ یہ بہاول نگر سے ماشاءاللہ ہمارے پاس آئے ہیں. وہ شیخ صاحب کے دست مبارک سے شیلڈ حاصل کریں. حافظ خیر الرحمن, حافظ خیر الرحمن ملتان سے. حافظ محمد فیصل قریشی. قاری طاہا بدر, قاری طاہا بدر صاحب. قاری ابو بکر صدیق صاحب, قاری ابو بکر صدیق صاحب خانے وال سے ماشاءاللہ. قاری امیر حمزہ. ان کو بھیج دیا پھر. اور آگے عکاشہ بن عباس, عکاشہ عباس مظفر گڑھ سے. میں کھانا کھا کے ہوں. آگے ہے حافظ محمد فرحان بن عبد الرحیم. حافظ محمد فرحان بن عبد الرحیم. حافظ عزیر عبداللہ بن مولانا عبداللہ عیسیٰ صاحب جہانیہ. حافظ عزیر عبداللہ بن مولانا عبداللہ عیسیٰ صاحب جہانیہ. سیف اللہ شہزاد بن شہزاد احمد. سیف اللہ شہزاد بن شہزاد احمد ملتان. قاری حنظلہ حامد بن محمد یوسف میلسی سے آئے ہیں یہ بھائی. قاری حنظلہ حامد بن محمد یوسف. محمد عبداللہ صادق, محمد عبداللہ صادق یہ بھائی الحمدللہ ڈیوٹی بھی کرتے رہے ہیں اور پڑھتے بھی رہے ہیں, اور شادی شدہ ہیں, بلکہ کئی بچوں کی شادی بھی کر چکے ہیں. اللہ ان کی محنت قبول فرمائے. محمد اسامہ, محمد اسامہ بن محمد ارشاد. استاد محترم کے ہاتھوں
تمام بھائی دل جمعے کے ساتھ تشریف رکھیں. جو طلباء الحمدللہ اس سال ہمارے پاس جنہوں نے 2 سالہ کورس کیا ہے ان کی تعداد 14 ہیں. ان کو الحمدللہ بخاری کا سیٹ دیا جا رہا ہے. تو ابھی آئیں باری باری. میں شیخ محترم استاد العلماء مفتی جماعت مولانا عبد الرحمن شہین صاحب سے درخواست کروں گا وہ بھی آئیں اور قاری صاحب بھی اپنے ہاتھ سے کچھ بچوں کو انعامات دیں. آئیں اس کو پیچھے کر لو, تھوڑا سا پیچھے کر لو, جلدی جلدی آتے جائیں بھائی. مولانا فیصل قریشی صاحب والد محمد اسلم وہ آئیں اور استاد محترم سے ایک منٹ مولانا فیصل قریشی صاحب والد محمد اسلم یہ ملتان سے ہیں. مولانا عبداللہ بن محمد صادق یہ استاد محترم مولانا عبد الرحمن شہین صاحب سے انعام حاصل کریں. مولانا حافظ عزیر عبداللہ بن مولانا عبداللہ عیسیٰ صاحب جہانیہ سے یہ استاد محترم سے انعام حاصل کریں. مولانا عبداللہ بن محمد اصغر بہاول نگر سے آئیں, شیخ محترم سے اپنا انعام حاصل کریں. مولانا عبداللہ مولانا طاہا بن محمد انتظار طاہا بدر. اب میں مولانا قاری یاسین صاحب سے درخواست کروں گا وہ آئیں. مولانا خیر الرحمن بن عبد الغفار خیر الرحمن. مولانا محمد ذیشان بن محمد اقبال جلال پور سے مولانا محمد ذیشان بن محمد اقبال جلال پور سے. مولانا امیر حمزہ بن لیاقت بٹ دنیا پور سے. مولانا امیر حمزہ اور لے آؤ یار, اور لے آؤ اپنا حنزلہ اور لے آؤ, قرآن پڑھیں وہ بھی لے آؤ. آگے مولانا محمد اکاشہ بن محمد عباس مظفر گڑھ سے. مولانا محمد اکاشہ یہ اٹھا کے دے ساری مان یہ ہو رہا دے دے بھی چینج کر لینا یار. عبداللہ صادق کا ہو گیا. آگے قاری ابو بکر صدیق بن سلطان محمود خانیوال سے. اور لے آؤ یار سارے لے آؤ, قرآن بھی لے آؤ. مولانا قاری ابو بکر صدیق صاحب بن محمد سلطان خانیوال سے. مولانا سیف اللہ بن محمد شہزاد مولانا سیف اللہ بن محمد شہزاد ملتان سے. مولانا محمد فرحان بن عبد الرحیم مولانا محمد فرحان بن عبد الرحیم. اور قرآن ہے اگر قرآن لے آؤ, قرآن بھی جلدی لے آؤ. اب یہ حفظ والے بچے آ جائیں, حفظ والے جنہوں نے حفظ کیا ہے. قاری صاحب دیتی ہوئے تو صحیح دوسرا بالا کو دیتی ہوئے. یہ کس کا ہے؟ ادھر آپ فیصل ادھر سامنے سے آؤ. حافظ فیصل سلیم ادھر آئیں. قرآن لے آؤ. قرآن نہیں وہ ہو رہا ہے, قرآن ہو رہے ہیں ادھر پڑھیں لے آؤ. دیکھو نا آگے دیکھو. فیصل سلیم ادھر سے قرآن ہے, قرآن لے آؤ. قرآن ادھر سے آ بھائی, ادھر سے آئے. یہ سند ہے. ہاں جی یہ سند ہے. ساتھ قرآن اٹھا قرآن اٹھا کے لے آؤ بھائی. قرآن قاری صاحب کہاں ہیں؟ اب الحمدللہ حفظ والے بچے آ رہے ہیں. الحمدللہ 15 بچے ہیں جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے. تو 14 طلباء ہیں جنہوں نے 2 سالہ کورس کیا ہے. میں نے پہلے بھی بھائیوں سے درخواست کی ہے. ہم ہر وقت یہی دعوت دیتے ہیں جن بھائیوں کے پاس وقت ہے وہ 8 سالہ کورس کریں, 7 سالہ کریں. لیکن جن کے پاس وقت نہیں ہے ہم ان کے لیے ہر وقت یہ دعوت دیتے رہتے ہیں. میٹرک پاس, ایف اے پاس, بی اے پاس اور پڑھے لکھے جو ہے لوگ الحمدللہ یہ کورس کر رہے ہیں. آگے لے آگے. اور کون ہے دوسرا؟ حافظ حسیب زاہد ایک اٹھا کے دیتے تھے, کر سے اٹھا کے دیتے. اور قرآن لے آؤ. جیسے اور قرآن بھی ہیں, کتنے ہیں؟ حافظ حامد سعید حافظ حامد سعید
ایک ساتھ دیتے جائیں گے. حافظ عبداللہ سلامت اللہ. حافظ محمد عبداللہ بن سلامت اللہ. چلو کر سب. عبد الکریم یزدانی صاحب تشریف لائیں, وہ بچوں کو اپنے ہاتھ سے انعامات دیں. مولانا عبد الکریم یزدانی صاحب ہمارے پرانے بزرگ ہیں ماشاءاللہ. کون ہے؟ حافظ شاہ حسین ولد دلاور حسین. حافظ شاہ حسین بن دلاور حسین. آگے کون ہے؟ حافظ عمر بن سلامت اللہ. حافظ عمر بن سلامت اللہ. حافظ تقی الرحمان جامی. حافظ تقی الرحمان بن عبد الحی. اور کون ہے؟ حافظ طاہر بن صدیق. حافظ طاہر بیمار ہے, چلو یہ رکھ دیں. یہ بچہ بیمار ہے, دعا کر اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. اور کون؟ حافظ ایان عمران. حافظ محمد ایان عمران. حافظ ریان اختر. حافظ ریان اختر. یہ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں ہر سال ہمارا پروگرام ہوتا ہے, طلباء کورس بھی کرتے ہیں, حفظ بھی کرتے ہیں, لیکن جگہ کی قلت ہے. یہ بھائیوں نے خلوص سے دعا کرنی ہے, اللہ ادارے کو جگہ عنایت فرمائے. کبھی ہم پروگرام کہاں کرتے ہیں, کبھی کہاں کرتے ہیں. ادارہ ہمارا وہ جو ہے چھوٹی سی جگہ پہ ہے, لیکن الحمدللہ کام ہو رہا ہے. حافظ ریان اختر. حافظ انیب بن عبداللہ. حافظ انیب بن عبداللہ. اور کون ہے مولانا ضیاء الرحمان صاحب وہ آئے, بچوں کے نام دیں, مہربانی. حافظ ایان بن عبد الحفیظ. حافظ ایان بن عبد الحفیظ. اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, دعا کریں اللہ اس کی مکمل صحت دے, لیکن سند اور انعام لینے کے لیے آ گیا. پکڑ کے لے آؤ, پکڑ کے عمر پکڑ کے لے آؤ. اور کون ہے؟ حافظ عبد الغنی بن شفیق بھٹا. حافظ عبد الغنی بن شفیق بھٹا. اور کون ہے؟ اور اسد. حافظ اسد ہے, اسد یوسف. حافظ محمد اسد. اس کو قرآن دے دو, اس کے بھی سند نہیں ہے. حافظ محمد اسد. یہ بچہ نبینا ہے. حافظ محمد یوسف. ہاں شفیع. یہ بچہ نبینا ہے ماشاءاللہ, اس نے حفظ مکمل کر لیا ہے. اللہ اس کو اس کا حامل قرآن بنائے. جزاکم اللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مدرسے کے طالب علم فیصل قریشی صاحب, وہ ایک نعت پیش کریں گے. فیصل قریشی صاحب. چھڑ دنیا دے جھگڑے سارے, کل رب نو راضی کریا کر. چھڑ دنیا دے جھگڑے سارے, کل رب نو راضی کریا کر. پڑھ قرآن تے بن جا مومن, پڑھ قرآن تے بن جا مومن. تے بخاری مسلم پڑھیا کر, تے خوشیاں غمیاں زندگی وچ آون. تے خوشیاں غمیاں زندگی وچ آون. نہ ویکھ لوگاں نو سڑیا کر, 4 دناں دی دنیا فانی. اے بندیا رب کولوں تو ڈریا کر. اللہ کر قبول تو محنت یہ ہماری, فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری. اللہ کر قبول تو محنت یہ ہماری,
فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری ایک آپ کی توفیق سے تکمیل ہوئی ہے ایک آپ کی توفیق سے تکمیل ہوئی ہے ایک آپ کی توفیق سے ہونٹوں پہ ہے جاری اللہ کر قبول تو محنت یہ ہماری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری مسلم نسائی ترمذی سنن ابی داؤد پڑھ چکے مسلم نسائی ترمذی سنن ابی داؤد پڑھ چکے داتا ہے ذات تیری داتا ہے ذات تیری تیرے گے ہم بھکاری اللہ قبول کر تو محنت یہ ہماری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری تشہیر نہ منصب نہ دکھلاوے کی ہو نیت تشہیر نہ منصب نہ دکھلاوے کی ہو نیت نہ دکھلاوے کی ہو نیت اسلام کی خدمت کی نیت ہو ہماری اللہ قبول کر تو محنت یہ ہماری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری استاد کی تعظیم سے غفلت نہ ہو ہم سے استاد کی تعظیم سے غفلت نہ ہو ہم سے استاد نے اس دین کی طلب دل میں اتاری استاد نے اس دین کی طلب دل میں اتاری اللہ قبول کر تو محنت یہ ہماری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری اعمال کے انوار کی برسات کیجئے اعمال کے انوار کی برسات کیجئے اعمال کے انوار کی برسات کیجئے کرتے رہے ہر حال میں عقبہ کی تیاری اللہ کر قبول تو محنت یہ ہماری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری ماحول مدرسہ ہمیں محبوب ہو ہر دم ماحول مدرسہ ہمیں محبوب ہو ہر دم یوں ہی تحشر علم کا فیضان ہو جاری اللہ کر قبول تو محنت یہ ہماری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری آؤ عہد کریں کہ گناہوں سے بچیں گے آؤ عہد کریں کہ گناہوں سے بچیں گے آؤ عہد کریں کہ گناہوں سے بچیں گے شیطان و نفس سے نہ ہو ایک پل کبھی یاری اللہ کر قبول تو محنت یہ ہماری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری استاد کی تعظیم سے غفلت نہ ہو ہم سے استاد کی تعظیم سے غفلت نہ ہو ہم سے
استاد کی تعظیم سے غفلت نہ ہو ہم سے. استاد نے اس دین کی طلب دل میں اتاری, استاد نے اس دین کی طلب دل میں اتاری. اللہ کر قبول تو محنت یہ ہماری, فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری. فضل و کرم سے آج ہوئی تکمیل بخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.